السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ دعا مانگنا کیسا ہے اور اللہ رب العزت دعا مانگنے والے کو کس قدر پسند فرماتا ہے اور کس طرح دعا ہماری تقدیر بدل سکتی ہے اور آنے والی تمام مصیبتوں اور آفتوں سے ہمیں بچا سکتی ہے۔ یہ تمام چیزیں میں آپ کو بتاؤں گی احادیث مبارکہ کی روشنی میں، اس لیے ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ بتاتی ہوں کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مانگنا عین عبادت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور دلیل قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ ترجمہ، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے مجھ سے دعا مانگا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ از راہ تکبر میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں وہ ضرور جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل و خوار ہو کر۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، یعنی جس شخص کو دعا مانگنے کی توفیق دے دی گئی، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس سے دنیا اور آخرت میں عافیت کی دعا مانگی جائے۔ بعض حدیث میں یہ بھی اضافہ ہے اس حدیث پر کہ ارشاد فرمایا ہے، فتحت لہو ابواب الجنتی، کہ جو شخص دعا کرتا ہے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک اور جگہ پہ یہ بھی آیا ہے کہ اس کے لیے دعا قبولیت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی جو شخص اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس کے لیے قبولیت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس مبارکہ سے پتہ چلا کہ دعا مانگنا کتنا ہی ضروری اور اہم ہے، کیونکہ ہم دعا کے ذریعے مستجاب الدعوات بن سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا کے سوا کوئی چیز قضا یعنی تقدیر کو رد نہیں کر سکتی، اور نیکی یعنی عمل خیر کے سوا کوئی چیز عمر کو بڑھا نہیں سکتی۔ مختصر یہ کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی تقدیر اچھی ہو، وہ اچھے مقدر اس کے اللہ پاک لکھے، تو اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دعا اللہ پاک سے خیر و عافیت کی کیا کرے، اور جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر دراز ہو تو وہ نیک اعمال کیا کرے۔ یہ میری یا آپ کی بات نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قضا یعنی تقدیر سے بچنے کی کوئی تدبیر فائدہ نہیں دیتی، ہاں اللہ سے دعا مانگنا اس آفت اور مصیبت میں بھی نفع پہنچاتا ہے جو نازل ہو چکی، اور اس مصیبت میں بھی جو ابھی تک نازل نہیں ہوئی، اور بے شک بلا نازل ہونے کو ہوتی ہے کہ اتنے میں دعا اس سے جا ملتی ہے، بس قیامت تک ان دونوں میں کشمکش ہوتی رہتی ہے اور انسان دعا کی بدولت اس بلا سے بچ جاتا ہے۔ مفہوم کیا ہے اس حدیث کا؟ اس حدیث مبارکہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کے لیے جو تقدیر لکھ دی گئی ہے انسان اس سے کسی صورت بچ نہیں سکتا، ہاں لیکن وہ اخلاص سے اللہ رب العزت سے دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العزت سے دعا مانگنے کی بدولت آنے والی مصیبت یا موجودہ مصیبت جس میں وہ گرفتار ہے وہ ٹل سکتی ہے، اس میں کمی واقع ہو سکتی ہے، اور دعا ان چیزوں سے بھی انسان کو بچاتی ہے جو کہ آنے والی ہیں اس پر۔ کیسے کہ جب کوئی مصیبت انسان پر آنے لگتی ہے اور انسان اللہ سے اس سے نازل ہونے سے پہلے ہی اس کے بارے میں دعا کرتا ہے کہ الہی ہر آنے والی مصیبت سے مجھے محفوظ فرما دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو وہ دعا اور وہ مصیبت دونوں میں کشمکش شروع ہو جاتی ہے۔ جو انسان نے دعا کی وہ اور نازل ہونے والی مصیبت، یہی کشمکش جاری رہتی ہے یہاں تک کہ قیامت تک ایسا ہی ہوتا رہتا ہے اور انسان اپنی دعا کی بدولت اس بلا سے بچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا سے زیادہ اور کسی چیز کی وقت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص اللہ سے کوئی سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہو جاتا ہے۔
اسی حدیث کے بعض ترک میں یہ بیان کیا گیا لم یدع اللہ غضب علیہ، جو اللہ سے دعا نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت سے دعا ہر صورت مانگنی چاہیے، چاہے آپ کسی مصیبت میں مبتلا ہیں یا خوشحالی میں ہیں، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں اور اللہ سے دعا مانگتے رہیں، کیونکہ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص دعا نہیں کرتا اللہ پاک اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب کر کے فرمایا، تم اللہ سے دعا مانگنے میں عاجز نہ بنو، یعنی دعا کرتے رہنے کی بدولت ہرگز کوئی شخص کسی ناگہانی آفت سے ہلاک نہ ہوگا۔ یعنی دعا کرنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ناگہانی آفات یا بلاؤں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے اور ان سے ہلاکت نہیں ہوتی۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا سختیوں اور مصیبتوں کے وقت قبول فرمائے تو اس کو چاہیے کہ وہ فراخی اور خوشحالی میں بھی کثرت سے دعا مانگا کرے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جب اس پہ کوئی مصیبت آئے، جب وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو تو اس وقت وہ جو دعا کرے وہ دعا قبول ہو، تو اس کو چاہیے کہ جب وہ خوشحالی میں ہو، آسودہ حالی میں ہو، جب اس پر فراوانی ہو، تب اس وقت وہ اللہ سے کثرت سے دعا مانگا کرے۔ ایسی شخص کی دعا وقت مصیبت اور سختی کے وقت بھی قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو کسی مصیبت میں گرفتار تھی، تو ان کی حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا نہیں مانگا کرتے تھے؟ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان کسی چیز کے مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب اپنا منہ اٹھاتا ہے اور ہاتھ اٹھاتا ہے اور دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز ضرور دیتے ہیں، یا وہی چیز اس کو فی الفور دے دی جاتی ہے یا اس کے واسطے دنیا یا آخرت میں اس کو ذخیرہ کر دیا جاتا ہے۔ ان دونوں احادیث مبارکہ سے یہ بات واضح طور پر معلوم کہ جب بھی کسی قوم پر اجتماعی طور پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو ان کو کثرت سے اپنے گناہوں سے استغفار کرنی چاہیے اور آسودگی کی حالت میں بھی ہر وقت پوری امت، پوری قوم کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور اگر آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں، کوئی چیز مانگتے ہیں، تو اگر وہ آپ کے حق میں بہتر ہے تو وہ فی الفور آپ کو عطا کر دی جاتی ہے، لیکن اگر کسی حکمت کے پیش نظر وہ آپ کو عطا نہیں کی جاتی، فوراً آپ کو وہ چیز نہیں ملتی، تو سمجھ لیں کہ اس چیز کو، اس کا اجر آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں ذخیرہ ہو چکا ہے، کیونکہ روز قیامت جب آپ اپنی ناقبول ہونے والی دعاؤں کا ذخیرہ دیکھیں گے تو ہر مومن یہ دعا کرے گا، اس وقت یہ حسرت کرے گا کہ کاش دنیا میں ہماری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو آج کی ویڈیو میں بیان کی جانے والی احادیث مبارکہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک چیز واضح طور پہ ثابت ہو گئی کہ اللہ سے دعا مانگنا انتہائی ضروری ہے۔ خوشحالی میں اللہ سے دعا مانگے، انشاءاللہ عز و جل جب آپ مشکل اور پریشانی میں ہوں گے تو اس وقت بھی اللہ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں دعا کرنے کی، اللہ سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما، اور الہی ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرما کر ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر کے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔